السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ ہمارے معاشرے میں جو بڑھتی ہوئی ٹینشن، انگزائٹی اور سٹریس، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ جب بھی ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں یا ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں تو ہر انسان پریشان ہے، بچے سے لے کر بڑے تک، بڑے سے لے کر بوڑھے تک۔ لیکن پھر بھی ہم بس آگے بڑھنے کی دوڑ میں صبح سے شام تک اسی چکر میں لگا دیتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے تو ہماری ریس شروع ہوتی ہے اور شام اسی میں ختم ہو جاتی ہے، اور پھر آخر میں ہم کیا ہوتے ہیں؟ میں بہت ڈپریسڈ ہوں، اتنا مال کما لینے کے باوجود ہم کہتے ہیں میں پریشان بہت ہوں، سمجھ نہیں آتا کیا وجہ ہے۔ پھر کبھی ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے، کبھی ساتھیوں کے سے ڈسکس کریں گے، لیکن جو بیسک وجوہات ہیں اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ یا میں چند ایک وجوہات آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی جس وجہ سے ہمارا ڈپریشن، ہماری بے چینیاں، ہمارا سٹریس بڑھتا جا رہا ہے۔ اس میں سے کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم مال کمانے کے اسباب کیا ہیں، طریقے کیا ہیں۔ ہمارے اندر حلال اور حرام کی تمیز یکسر ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کا حق مار کر اپنے گھر کو خوشحال کریں اور آپ خوش رہ سکیں؟ اس کے بعد اگر ہم دوسرے جگہ پہ بات کریں تو حق ادا کرنا، ہم سب یہ تو چاہتے ہیں کہ سب ہمارا حق ادا کرے، چاہے وہ میاں بیوی کا ہو، چاہے وہ بہن بھائیوں کا ہو، چاہے وہ ماں باپ کا ہو، چاہے وہ رشتوں کا ہو، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ ہم دوسروں کو حق کیسے دیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر صاف ہو، ہمارے گھر کی گندگی نظر نہ آئے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم باہر کیا پھیلا رہے ہیں۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ سب مخلص ہوں، لیکن ہم کس کے ساتھ کتنے مخلص ہیں، کتنے اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں، ان چیزوں کے بارے میں نہیں جانتے۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک کا کلپس آتے ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیکچرز آتے ہیں، اس میں بھی ڈیفرنٹ چیزوں پہ بات وہ کرتے ہیں، حلال و حرام پر، رشوت پر، سود پر، پردے پر، یعنی چند بیسک چیزیں ہیں اسلام کی جس کو ہم بالکل بھول چکے ہیں۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، ہم اس سے بالکل دور ہو چکے ہیں۔ ایک مسلمان کی تعریف کیا ہے کہ جس سے دوسرا مسلمان جس کے ہاتھ، زبان، پاؤں سے محفوظ رہے۔ تھوڑی لمحے کے لیے سوچئے، کیا میرے زبان سے، میرے ہاتھ سے، میرے پاؤں سے میرا ساتھی محفوظ ہے؟ تو یہی چیزیں جب ہم دوسروں کو اس کا حق نہیں دیں گے، جب ہم دوسروں کی عزت نفس کا، ان کے معاملات کا خیال نہیں رکھیں گے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ ڈپریشن، انگزائٹی اور سٹریس بڑھتا جائے گا۔ لیکن ہم نہیں جانتے کہ ہم اس کا سلوشن کہاں سے نکالیں۔ تو سلوشن کہاں ہے؟ یاد رکھیے، باقی چیزیں، مال کتنا بڑھے گا، مال کیسے آئے گا، مال کو کس طرح سے ہم نے آگے کرنا ہے، یا میں نے اسٹیٹس کیسے اپ گریڈ کرنا ہے، میں نے برانڈز کیسے پہننی ہے، یہ چیزیں تو سب بات کی بات ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے بیسکس کی طرف توجہ دینی ہے، اور بیسکس ہمیں کہاں سے ملیں گی؟ اسلام سے ملیں گی۔ اور اسلام کہاں ہے؟ اسلام ہمیں لوگوں میں نہیں ملے گا، اسلام ہمیں دنیا میں نہیں ملے گا، اسلام ہمیں قرآن کے اندر سے ملے گا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے اٹھنا کیسے ہے، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے چلنا کیسے ہے، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے مال کمانا کیسے ہے، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے اپنی تربیت کیسے کرنی ہے، ہم نے حق کیسے ادا کرنا ہے، ہم نے دوسروں کا خیال کیسے کرنا ہے، ہم نے اخلاص کیسے پیدا کرنا ہے۔ اور قرآن انفیکٹ ہمیں ایسی پاور دیتا ہے جس سے ہم اندرونی طور پہ بھی اسٹرانگ ہوتے ہیں اور بیرونی طور پہ بھی اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ اور جب ایک مسلمان اندرونی اور بیرونی طور پہ اسٹرانگ ہوتا ہے تو وہ معاشرے کے اندر ایک بہترین کارکن کی حیثیت سامنے آتا ہے، اور جب وہ خود مضبوط ہوگا، خود اسٹرانگ ہوگا، تبھی وہ دوسرے کی اصلاح کر سکے گا، تبھی اس معاشرے کے اندر سے ٹینشن، ڈپریشن اور انگزائٹی ختم ہوگی۔ پھر ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچے پتہ نہیں کیوں ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، میں ان کی تربیت ٹھیک نہیں کر پا رہی، میں وہ چاہتی ہوں میرا بچہ صحیح راستے پہ چلے، لیکن چاہ کے بھی نہیں چل پا رہا۔ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہماری اپنی تربیت نہیں ہوئی۔ یہاں پہ میں ان سب ماؤں کے ساتھ مخاطب ہوں، خاص کر دیکھیں ہم سب ایز مدر دیکھیں کہ یہ ہماری اولین رسپانسبلٹی ہے، پہلی ترجیحات میں ہونا چاہیے کہ اپنے بچوں کو بیسٹ سے بیسٹ دیں، اور الحمدللہ دیتے بھی ہیں۔
جب ہم بیسٹ سے بیسٹ کی بات کرتے ہیں دنیا تو سب ان کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ہم بالکل صفر مائنڈ پہ ہیں۔ اس کی وجہ کیا کہ ہم خود دین سے دور ہیں۔ جب خود دین سے دور ہوں گے، جب ہماری اپنی تربیہ نہیں ہوگی، جب ہمارے اپنے اندر وہ چیزیں نہیں ہوں گی، ہم اپنے بچوں کو کیسے دے سکتے ہیں؟ معاشرہ کیا ہے؟ معاشرہ انسانوں سے بنتا ہے، اور میں اس معاشرے کا حصہ ہوں۔ اگر میں صاف ہوگی، اگر میرا بچہ صاف ہوگا ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ، معاشی طور پہ، تو ہمارے معاملات کیوں نہیں ٹھیک ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ طریقے سکھائے، وہ سمجھ سکھائے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر سے ٹینشن کو، ڈپریشن کو، سٹریس کو ختم کر سکیں اور اپنی زندگیوں میں سکون لا سکیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ سکون اللہ کے ذکر میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو سکون مادی چیزوں میں نہیں ملے گا، قرآن کے ساتھ جڑ جانے سے سکون ملے گا۔ اب جب قرآن سے جڑنے کی بات آتی تو ہم کہتے ہیں میں اتنی گھر میں مصروف ہوں، میں کس طرح سے باہر نکلوں، میں کلاس نہیں لے سکتی یا میں پڑھا نہیں سکتی۔ یہاں پہ وہ کہتے ہیں نا جاگے ہوئے کو جگانا سوئے ہوئے کو جگانا آسان ہے، لیکن جاگے ہوئے کو جگانا بہت مشکل ہے۔ ہماری قوم جاگی ہوئی ہے، سب کو پتہ ہے کہ قرآن پڑھنا ہے، سب کو پتہ ہے کہ اسی کے اندر اصلاح ہے، لیکن پھر بھی نہیں ہم جاگتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو مینیج ہی نہیں کرتے۔ باقی چیزوں کو ہم نے اتنا پرائورٹائز کر لیا ہے کہ ہمیں خود نہیں پتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو الحمدللہ انٹرنیٹ کے تھرو اللہ تعالیٰ نے اتنی سہولیات دے دی ہیں، چاہے آپ نے قرآن پڑھ رکھا ہے، چاہے آپ نے تفسیر پڑھ رکھی ہے، لیکن پھر بھی ضرورت ہے اس ڈوز کی۔ جیسے ایک دفعہ وہ کہتے ہیں نا، ایک دفعہ آپ نے وائٹامن لیے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے پریگنینسی میں وائٹامن کھا لیا تھا، مجھے آئندہ وائٹامن کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پھر وقتاً فوقتاً وائٹامن لیتے رہتے ہیں، کیوں؟ تاکہ آپ کو انرجی ملے۔ آپ کو انرجی ملے گی تو آپ اس انرجی کو اپنی اولاد میں ٹرانسفر کر سکیں گے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کے وائٹامنس نہ لیں، قرآن کی انرجی نہ لیں تو ہم اپنے بچوں کے اندر قرآن ٹرانسفر کر سکتے ہیں؟ تو یہاں پہ میں ریکویسٹ کروں گی کہ ہم سب کو دوبارہ قرآن سے جڑنے کی ضرورت ہے، چاہے ہم پڑھے ہوئے ہیں چاہے نہیں پڑھے ہوئے، 1 to 1 بیس پہ، گروپ کی شکل میں، کوئی بھی شکل اختیار کر لیجئے، تو اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑیے تاکہ ہم اپنے معاشرے کی بڑھتی ہوئی برائیوں کو ختم کر سکیں، ہم اس دنیا میں سکون لا سکیں، کیونکہ جب تک ہماری ذہنوں میں سکون نہیں ہوگا ہمارے معاملات میں بھی سکون نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔